اب جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ عثمان کو جو بیٹی دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ذات وہ اس کی یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اس سے فرق نہیں پڑتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک شخص چچا ہے یا داماد یا فلاں ہے، وہ غلط کام کر سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کتاب ہے الفروع من الکافیہ، یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جب عثمان نے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کو قتل کیا، عثمان کی شادی ایک بیٹی سے ہوئی ہے اور اس بیٹی کو مار مار کے اس نے ملعون نے اس کو قتل کیا۔ قتل کیا اسے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پہ آئے اور ان کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، ان کے چشم مبارک سے آنسو بہ گئے، آسمان کی طرف چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا اور آنکھوں سے دیدوں مبارک سے اشک جاری ہے، میں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی ہے اور جس کے اس کو جو برا آدمی نصیب ہوا ہے اس کے مقدر میں، اس پہ جو مصائب نازل ہوئے تو میرے دل بہت ٹوٹ گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری بیٹی کو یہ عذاب قبر نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اس کو نہیں ملے گا۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری نے فروع کافی سے ایک عبارت پڑھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کونین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نجرہ منورہ کی اساتذہ اور رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک مار کر شہید کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ میں آپ دیدہ ہوتے رہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میری بیٹی کو عذاب قبر نہ ہو۔ تو اس ملعون نے، اس رافضی نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اولف البقا یہ سارا فروع کافی کا حوالہ دیا، یہ کلینی کی محمد بن یعقوب کلینی کی یہ عبارت جواب بھی ہم کلینی کی زبان سے ہی دیں گے، اور وہ روایت اس نے کی امام جعفر صادق سے کہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں یہ بھی کافی سے ہے، فروع کافی سے ہے، اور روایت کن سے؟ حضرت امام جعفر صادق سے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، حسن اللہ یاری پھر اس پر مستزاد یہ کہتا ہے کافی کی ساری روایتیں ٹھیک ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ کلینی جو تھا وہ منافق، تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ مومنوں کے پاس آتا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے ساتھ جاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تضادات کلینی نے اپنی کافی کے اندر بیان کیے، یا پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہا وہ ٹھیک ہے جو اب میں بیان کرنے والا ہوں۔ اور اچھا میں اس پر ایک سوال بھی کرتا ہوں، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہ ہجرت حبشہ میں تھی، حبشہ نہیں، 2 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اگر وہ ایسے ہی ظالم تھے کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک زد و کوب کر کے شہزادی کونین کو شہید کر دیا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم کا رشتہ کیوں دیا؟ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اس کا جواب مجھے حسن اللہ یاری اس کے سارے متبعین دیں گے۔ اب یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی کلینی نے بیان کی ہے، فروع کافی، روضہ کافی، اور روایت نمبر 15224، اور روضہ کافی کی عبارت ہے 484۔ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن ابن فدال عن ابی جمیلہ عن محمد بن علی الحلبی قال سمعت ابا عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق کو یہ سنا کہتے ہوئے یقول، آپ نے فرمایا اختلاف بنی عباس من المحتوم، کہ خلفائے بنی عباس کا جو اختلاف ہوگا، آپس میں قتل و غارت، آپس کے اندر یہ بادشاہت کی خاطر یہ کچھ تو خون کریں گے، کبھی باپ کبھی چچا کبھی بیٹا کبھی بھائی ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اختلاف ہو بنی عباس من المحتوم، یہ حتمی ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، ضروری ہے۔ دوسرا فرمایا والنداء من المحتوم، پکار بھی ضروری ہے۔ وخروج القائم من المحتوم، اور امام مہدی کا قیام، قائم علی محمد کا نکلنا، ان کا خروج یہ بھی ضروری ہے۔ قلتو، یہ محمد بن علی الحلبی کہتا ہے کہ میں نے کہا وکیف النداء، کہ اختلاف و بنی عباس یعنی خلفاء کا آپس میں لڑنا، باپ کا بیٹے سے، بیٹے کا باپ سے، بھائی کا بھائی سے، چچا کا بھتیجے سے، بھتیجا کا چچے سے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اور امام مہدی کا نکلنا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ ندا کون سی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ندا بھی ضروری ہے؟ کیف النداء، ندا کیسی ہے؟ قالا، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ینادی مناد من السماء اول النہار الا ان علیا وشیعتہ هم الفائزون، پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے دن کے پہلے حصے میں کہ بے شک علی اور علی کو ماننے والے کامیاب و کامران ہیں، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ وَيُنَادِ مُنَادٍ فِي آخِرِ النَّهَارِ، اور پکارنے والا دن کے آخری حصے میں بھی پکارتا ہے الا ان عثمان وشیعتہ هم الفائزون، کہ خبردار سن لو کہ حضرت عثمان اور حضرت عثمان کو ماننے والے یہ بھی کامیاب و کامران ہیں۔
मौला अली भी कामयाब व कामरान, मौला उस्मान भी कामयाब व कामरान। मुझे बताएं, अगर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने हजरत सैयदा रुकैया पर जुल्म सतम किया होता, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया होता, और तुमने जो लफ्ज हसन अल्लाह यारी ने बोला है कि वो मलऊन से नऊज़ बिल्लाह, तो मुझे बताएं वो कैसे कामयाब हो सकते हैं? इमाम जाफर सादिक तो कहते हैं वो कामयाब व कामरान है हजरत उस्मान, वो कामयाब व कामरान है हजरत उस्मान को मानने वाले। ये हसन अल्लाह यारी जवाब दे। और खुद मजे की बात है, ये कहता है कि काफी बिल्कुल ठीक है, ये काफी की इबारत के ऊपर मैंने काफी की इबारत ही चढ़ाई है, वो भी फरूए काफी है तो ये भी फरूए काफी है, वो भी इमाम जाफर सादिक से रवायत है तो ये भी इमाम जाफर सादिक से रवायत है, वो भी कुलैनी की तहरीर है, ये भी कुलैनी की तहरीर है। और बकौल तुम्हारे दोनों सही हैं, ले जाओ इन दोनों को किसी टेस्ट लेबोरेटरी में चेक करवाओ, या अपनी अकल का इलाज करवाओ, या मानना पड़ेगा कि वो इबारत मन गलत है। और हम यही तो बनवा रहे हैं कि कुलैनी जो है वो मुतजाद बातें करता है, मन गलत बयान करता है, इधर कुछ और तो इधर कुछ और, दगड़ 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 घोड़ा दौड़ाई रखा जिधर दौड़ाई रखा। बस किताबें लिखकर उन्होंने तुम्हारे हवाले करनी थी ताकि मैं शानदार मुसन्निफ बन जाऊं। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुस सादिकून, जिनको कुरान ने कहा उन्हें कोई भी नहीं बुझा सकता।